السلام علیکم، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت شموئیل علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام شموئیل ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب شموئیل علیہ السلام بن بالی بن القمہ بن یرخام بن الیہو بن نحو بن صوف بن القمہ بن ماث بن عموسہ بن عزریہ ہے۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل غزہ اور اسکلان کے ساتھ جنگ کے دوران بنی اسرائیل کو شکست ہوئی اور وہ تابوت ان کے قبضے سے چلا گیا۔ تابوت، جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل جب کسی سے جنگ کرتے تو ان کے ہمراہ یہ تابوت ہوتا جو کعبۃ الزما میں موجود تھا۔ اس کی برکت سے انہیں جنگ میں فتح نصیب ہوتی اور اس کعبۃ الزما میں اللہ تعالیٰ نے سکینہ رکھی تھی۔ اس میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں تھیں جو وہ چھوڑ گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے اس وقت کے بادشاہ کو جب علم ہوا تو اس کی گردن مڑ گئی اور وہ اسی تکلیف میں مر گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل یوں بکھر گئے جیسے کسی چرواہے کی بکریاں بکھر جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عمالقہ کا تسلط غزہ اور اسکلان میں بنی اسرائیل پر قائم ہوا تو اس نے بنی اسرائیل کا بے دریغ قتل کیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ لاوا کی اولاد میں نبوت ختم ہو گئی۔ اس خاندان میں ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچ سکا۔ وہ عورت ہر وقت بارگاہ الہی میں دعا کرتی رہتی کہ اللہ عز و جل اسے بیٹا عطا فرمائے۔ عورت کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بیٹے کا نام شموئیل رکھا گیا، جسے عبرانی زبان میں اسماعیل کہتے ہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جوان ہوئے تو والدہ انہیں ایک مسجد میں لے گئیں اور ایک مرد صالح کے سپرد کر دیا تاکہ آپ علیہ السلام بھلائی کے کام سیکھیں اور عبادت الہی میں مشغول ہو سکیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اس مرد صالح کے پاس رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک رات آپ علیہ السلام نے سوتے ہوئے ایک آواز سنی جس پر گھبرا کر اٹھ گئے۔ وہ صالح آدمی بھی نیند سے بیدار ہو گیا اور سمجھا کہ شاید حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں پکارا ہے۔ جب اس نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ان کی بے آرامی کی وجہ سے کہہ دیا کہ ہاں، میں نے پکارا ہے، آپ آرام فرمائیں۔ وہ مرد صالح سو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر آواز سنائی دی، پھر تیسری مرتبہ آواز آئی اور حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ وہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے رب نے نبوت کے لیے چن لیا۔ بنی اسرائیل جب مسلسل جنگ و جدل سے تھک گئے اور مخالفین ان پر غالب آ گئے تو انہوں نے اس وقت کے نبی سے، جو کہ حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، درخواست کی کہ ان پر کسی کو بادشاہ مقرر کریں تاکہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اس کی قیادت میں جہاد کریں۔ قوم کہنے لگی کہ ہم تکلیف کے مارے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے مستقبل اور اپنے وطن کے لیے ضرور جہاد کریں گے اور ہرگز اس سے منہ نہ موڑیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ روایت کے مطابق تالوت کا شجر نسب یوں ہے: تالوت بن قیس بن افیل بن سارو بن نحورت بن افیح بن انیس بن بنیامین بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تالوت پیشہ کے اعتبار سے سقا یعنی پانی پلانے والے تھے۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تالوت پیشہ کے اعتبار سے رنگ ساز تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار قول ہیں آپ کے پیشے کے اعتبار سے، واللہ عالم۔ مفسرین کرام کے مطابق نبوت لاوا کے خاندان میں چلی آ رہی تھی اور بادشاہت یہودا کے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ جب حضرت تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ بنایا گیا تو بنی اسرائیل نے اس وجہ سے اعتراض کیا کہ ان کا تعلق بنیامین کی نسل سے تھا، اور ان کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی نہ تھی اور وہ غریب تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارا شمار عمرہ میں ہوتا ہے اور ایک غریب کیوں کر ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل میں جس شخص کا قد اس عصا جتنا دراز ہوگا اور وہ جب آپ علیہ السلام کے پاس آئے گا تو اس سین سے القدس کا تیل حاصل کرے گا تو وہی بادشاہ ہوگا۔ بنی اسرائیل کے مرد اس اعلان کے بعد آنا شروع ہوئے اور اپنا قد عصا سے ماپنے لگے۔ حضرت تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کا قد عصا کے برابر نہ تھا۔ حضرت تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی شرائط پر پورا اترے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں بادشاہ مقرر کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے فرمایا، ترجمہ: اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی۔ ایک قول کے مطابق علمی کشادگی سے مراد جنگی امور میں کشادگی ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر معاملے میں بنی اسرائیل کے دیگر مردوں پر سبقت حاصل تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جسم میں کشادگی سے مراد طوالت ہے۔ ایک قول کے مطابق حسن و خوبصورتی میں دیگر مردوں میں برتری حاصل تھی۔ حضرت تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل کے دیگر مردوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور علم والے تھے۔ حضرت تالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت اگر کوئی علم اور جسم میں برتر تھا تو وہ صرف اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کی برکت کی وجہ سے تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بابرکت صندوق انہیں واپس لوٹا دیا جسے دشمن چھین کر لے گئے تھے، اور یہی وہ صندوق تھا جس کے سبب بنی اسرائیل اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ سونے کا ایک تش تھا جس میں انبیاء کرام کے سینوں کو دھویا جاتا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی شکل بلی کی شکل سے ملتی جلتی تھی، اور جب وہ جنگ کے دوران چیختا تھا تو بنی اسرائیل کی فتح یقینی ہو جاتی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں تورات کی تختیاں تھیں اور طیہ صحرا میں نازل ہونے والے من و سلوہ کا کچھ حصہ تھا۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور جب فرشتے اس تابوت کو لائیں گے تو تم اپنی آنکھوں سے خود اس کا مشاہدہ کرو گے، اور یہ تمہارے اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی ہوگی اور اس نیک بادشاہ کی ولایت پر دلیل ہوگی۔ کہا جاتا ہے عمالقہ کی قوم جب اس تابوت کو بنی اسرائیل سے چھین کر لے گئی، جس میں سکینہ، معزز انبیاء کرام کے تبرکات اور تورات کی تختیاں تھیں، اور جب تابوت بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے چلا گیا تو عمالقہ نے اس تابوت کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ تابوت جو کہ بت کے نیچے تھا اب بت کے اوپر ہے۔ انہوں نے تابوت کو دوبارہ بت کے نیچے رکھ دیا۔ اگلے روز پھر تابوت بت کے اوپر تھا۔ جب بار بار ایسا ہوتا رہا تو عمالقہ جان گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ انہوں نے اس تابوت کو شہر سے نکالا اور دوسری جگہ پر لے گئے جہاں انہیں گردن کے امراض لاحق ہو گئے۔ جب ان کی یہ بیماری طویل ہو گئی تو انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور ہانک دیا۔ فرشتے ان بیلوں کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس لے گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اسے آتا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طرح فرشتے اسے ہانک کر لے آئے۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین کا قول ہے کہ مذکورہ نہر سے مراد نہر اردن ہے، جو شریعت کے نام سے بھی موسوم ہے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے لشکر کو لے کر اس نہر پر پہنچے اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ اللہ کے نبی کی جانب سے انہیں حکم تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے اس میں آزمائش تھی کہ جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ اس جنگ میں شامل نہ ہوگا، اور وہی جنگ میں جائے گا جو اس نہر سے صرف چلو بھر پانی پیے گا۔ چنانچہ ایک کے علاوہ سب نے اس میں سے پانی پیا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لشکر 80,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جن میں سے 76,000 نے پانی پی لیا اور صرف 4,000 باقی رہ گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بدر میں موجود صحابہ کرام کی تعداد حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے برابر تھی جنہوں نے نہر کو پار کیا تھا، اور نہر کو پار کرنے والے 310 سے کچھ زیادہ تھے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر پار کر گئے تو کہنے لگے، ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، یعنی وہ خود کو قلیل اور کمزور خیال کرنے لگے کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر ان میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین تھا ان سے کہنے لگے کہ کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ کم جماعت والے اکثریت جماعت والوں پر غالب آئے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود بہادر جوانوں نے دیگر ساتھیوں کو جنگ پر ابھارا، اور جب لشکر جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ ان کی مدد فرمائے تاکہ میدان میں ان کے قدم قائم رہیں اور ان کے دل قرار پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں ثابت قدمی عطا کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے دشمنوں پر غلبہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قلیل تعداد کو کثیر تعداد پر برتری عطا فرمائی، اور اس میں ان کی ذاتی طاقت کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ بے شک جالوت کے خلاف جنگ میں طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کل 13 بھائی تھے۔ حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا اور اسے حکومت میں شریک بناؤں گا۔ در حقیقت حضرت جالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کہنا اس لیے تھا کہ ان کے لشکر میں جنگ کا حوصلہ بیدار ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک غلیل تھی، اور آپ علیہ السلام اس غلیل سے پتھر دور تک پھینکنے میں مہارت رکھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس لشکر کے ہمراہ ہوئے تو ایک پتھر نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی اور عرض کی کہ مجھے اپنے ہمراہ لے جائیے، کیونکہ جالوت کو میرے ذریعے ہی قتل کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس پتھر کے بعد 2 مزید پتھروں نے آپ علیہ السلام سے یہی درخواست کی، اور آپ علیہ السلام نے انہیں بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر جب جنگ کا آغاز ہوا اور صفیں ترتیب دی گئیں تو جالوت سامنے آیا۔ آپ علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے نکلے، اور اس نے جب ایک بچے کو دیکھا تو کہا کہ واپس چلا جا، میں بچے کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرا قتل پسند نہیں کرتا، مگر میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر غلیل میں رکھ کر پھینکے تو وہ تینوں پتھر یکجاں ہو کر جالوت کے سر میں لگے اور اس کا سر پھٹ گیا۔ جالوت کے لشکر نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے،
اللہ تعالیٰ نے طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا وعدہ پورا کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ تو یہ تھی حضرت شموئیل علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔